سمبولک ویلیو جو کہ مناب 168 کی ہے اس حوالے سے، کیونکہ اب جو طیارہ آیا ہم دیکھ رہے ہیں اس پر بھی ہیش ٹیگ مناب 168 لکھا ہوا ہے؟ دیکھیے ابھی جو پاکستان اور ایران کے درمیان جو تعلقات ہیں، جو سفارتی تعلقات ہیں، اس میں بہتری آنے کے ساتھ ساتھ اس کو مزید مضبوط بھی کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے جتنے بھی کوششیں تھیں ان کو بھی ایران کی جانب سے بھرپور طور پر اس کو سراہا بھی جا رہا ہے۔ اور ابھی جو ایرانی صدر مسعود پزشکیان پاکستان پہنچے ہیں، جس طریقے سے ان کے طیارے کے اوپر بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ کچھ کوٹس جو ہے وہ لکھے گئے ہیں، تو وہ بھی پاکستانی جو تمام تر کوششیں ہیں ان کو سراہتے ہوئے یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ بروئے کار لائی جا رہی ہیں۔ ابھی کی جو تازہ ترین اپڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو مسعود پزشکیان ہے ان کا جو پورا وفد ہے وہ ابھی نجی ہوٹل جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ تمام تر جو غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات تھے اس میں ان کے پورے وفد کو نجی ہوٹل جو ہے وہ پہنچا دیا گیا ہے، اور اس کے بعد اب سے کچھ دیر بعد ان کی جو ملاقاتیں ہیں پاکستانی قیادت سے وہ شروع ہو جائیں گی، جس میں سب سے پہلے پاکستانی جو وزیر اعظم پاکستان ہیں ان سے ان کی ملاقات ہونی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، جہاں پہ ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم کی جانب سے وزیر اعظم ہاؤس میں ان کا استقبال جو ہے وہ کیا جائے گا۔ تو یہ پاکستان کی وہ تمام تر کوششیں ہیں، کیونکہ پچھلے اگر کچھ صدیوں کو اٹھا کر دیکھا جائے تو ایران جو ہے وہ بالکل تنہا ہو چکا تھا۔ ایران بالکل تنہائی میں ان کے جو جتنے بھی سفارتی سطح پہ اگر دیکھا جائے تو وہ تنہا ہو چکا تھا، لیکن اس جنگ کے بعد جس طریقے سے ایران ڈٹا رہا، جس طریقے سے ایران نے ریٹیلیٹ کیا، جس طریقے سے پھر پاکستان نے ان تمام تر کوششوں میں ایران کا ساتھ دیا، ایران کے جتنے بھی سفارتی کوششیں تھی پاکستان کی، اس کے بعد یہ اب ممکن ہو سکا ہے کہ پاکستان تو خطے میں میڈیٹر کے طور پر ویسے ہی ابھرا ہے، اور ایک ایسے میڈیٹر کے طور پر ابھرا ہے جو کہ اگر تاریخ کے اوراق کو بعد میں دیکھا جائے گا پلٹ کر تو یہی دیکھا جائے گا کہ پاکستان وہ واحد ملک تھا جس نے اس جنگ کو رکوایا، ان دو ممالک کے درمیان جنگ کو رکوایا جو تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی تھی۔ تو یہ پاکستان کی میڈیشن کے ایک کردار میں ایک جو کامیابی ہے وہ ہے، لیکن ایران اور پاکستان کے درمیان اب جو سفارتی تعلقات ہیں وہ اب مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ جس طریقے سے ایران خطے میں تنہا رہ چکا تھا اب اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ یہاں پہ میں ضرور کوٹ کرنا چاہوں گی وزیر خارجہ جو ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی ہیں، انہوں نے بھی اپنے انٹرویو کے دوران یہ کہا تھا کہ بہت سارے ممالک ایسے تھے جو اس دوران یہ پوچھ رہے تھے کہ ایران نے کس طریقے سے ریٹیلیٹ کیا، کس طریقے سے اتنے دیر تک اس جنگ میں وہ ڈٹا رہا، ٹکا رہا، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی اپریشیٹ کیا کہ وہ ممالک جن میں پاکستان کا نام انہوں نے صرف فہرست لیا کہ وہ ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے ایران کا ساتھ بھی دیا، ایران کی تمام تر جو پاکستان کی تمام تر کوششیں ہیں ان کو ایرانی قیادت کی جانب سے سراہا بھی جا رہا ہے۔ تشکر پاکستان کا جس طریقے سے اب بھی اس کا نام دیا جا رہا ہے، تو پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جب پاکستان نے تمام تر کوششیں کی، بیک ڈور ڈپلومیسی کی، خاموش سفارتکاری کرتا رہا، تو اس وقت بھی ایرانی عوام کی جانب سے بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا، ایرانی پارلیمان میں بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا۔ تو نہ صرف یہ ایران کا ہے بلکہ پوری دنیا میں اس وقت پاکستان کے کردار کو دیکھا جا رہا ہے، پاکستان کے کردار کو سراہا جا رہا ہے، اور پاکستان چونکہ مہمان نواز ہے، مہمانوں کو استقبال کرنے میں جو اپنی ایک مثال آپ ہے وہ رکھتا ہے۔ جس طریقے سے اسلام آباد ٹاکس کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے بھرپور طور پر اپنے تمام معزز مہمانوں کا استقبال کیا، ایرانی قیادت کا جس طریقے سے استقبال کیا گیا تھا وہ بھی ایک ہیوج میسج تھا، وہ دیا گیا تھا پوری دنیا کو۔ اور ابھی بھی جس طریقے سے ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور ان کے وفد کا استقبال نور خان ایئر بیس پر کیا گیا ہے، تو یہ دوبارہ سے ایک مثال ہے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان جو روابط ہے، ان دونوں ممالک کے درمیان جو ڈپلومیسی ہے یا ان کے درمیان جو سفارتی جو رشتہ ہے وہ مزید مضبوط ہو چکا ہے، دونوں طرف سے جو اعتماد ہے وہ مزید جو ہے وہ نکھر کے سامنے آیا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں کیونکہ غیر معمولی جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ گزشتہ روز سے کر دیے گئے تھے، اسلام آباد میں ایون جو ہیوی ٹریفک ہے ان کو اندر آنے کی اجازت جو ہے وہ اسلام آباد میں انٹری کی اجازت نہیں دی گئی تھی، ڈائیورژنز لگائے گئے تھے، سیکیورٹی ہمیں دیکھنے کو مل رہی تھی، ریڈ میٹرو بس جو ہے اس کو بھی بند کیا گیا تھا۔ تو عوام جو ہے جس طریقے سے پہلے اسلام آباد ٹاکس کے دوران پہلا اور دوسرا جو ٹاکس ہونے جا رہے تھے جس کی تمام تر تیاریاں کیونکہ پاکستان نے کر رکھی
ہوئی تھی اس دوران بھی نہ صرف اعلیٰ قیادت پاکستانی انہوں نے اس تمام تر کوششوں میں اپنا جو فل ہے 100% وہ دیا، بلکہ پاکستانی جو عوام ہے بالخصوص اگر ہم اسلام آباد اور جڑواں شہر راولپنڈی کے عوام کی بات کریں تو انہوں نے بھی اس چیز کو سپورٹ کیا، کیونکہ عمومی طور پر ہم ہمیشہ سے اسلام آباد اور جڑواں شہر میں یہ دیکھتے آئے تھے کہ جب بھی سڑکیں بند ہوتی تھی، جیسے آج بند کی گئی ہے ریڈ زون جہاں پہ ابھی جو ایرانی صدر مسعود پزشکیان ان کا قیام ہے، جہاں پہ ملاقاتیں ابھی ہونی ہیں، تو اس کو آج جو ہے مکمل طور پر بند کیا گیا تھا، اور یہاں پر جتنے بھی دفاتر تھے ان کو ورک فرام ہوم کے لیے گزشتہ روز ہی ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا، اور یہ ایکسٹینڈڈ جو ریڈ زون ہے اس کو بھی مکمل طور پر بند کیا گیا تھا، جو غیر ضروری جو لوگ ہیں وہ یہاں پر داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جب اس طرح کے پہلے ہرڈلز اسلام آباد کے باسیوں کو دیکھنے کو ملتے تھے تو بہت شکایتیں کی جاتی تھی، لیکن اب کیونکہ پاکستان کا نام آ رہا ہے، اسلام آباد کا نام آ رہا ہے، سفارتی سطح پر ایک میڈیشن کے طور پر پاکستان جو ہے وہ دنیا میں ابھر کے سامنے آئے، تو اسلام آباد کے لوگ اور بالخصوص دونوں جڑواں شہر کے لوگ بھی اس چیز کو اپریشیٹ کریں۔